نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا، تو جسے جو کچھ یاد تھا اس نے پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کم عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے فلاں، تجھے کچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، مجھے فلاں فلاں سورت اور سورۃ البقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خوشی سے فرمایا، کیا تجھے سورۃ البقرہ یاد ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان سب لشکریوں کا امیر ہے۔ اس پر ان کے معززین میں سے ایک شخص بولا، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، میں نے تو صرف اس لیے سورۃ البقرہ نہیں سیکھی کہ میں اس کی تلاوت کی وجہ سے اسے نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ جو قرآن سیکھے پھر اسے پڑھے، اس کی مثال اس تھیلے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو جگہ جگہ پھیل رہی ہو، اور جس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور سینے میں لیے سو رہا، کبھی تلاوت نہ کی، اس کی مثال اس تھیلے کی سی ہے جس میں مشک بھر کر اس کا منہ سی دیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ تو وہ عرض کریں گے، ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا،
اے ابو ذر، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو، اس باب پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یہ الگ بات ہے، تو بھی یہ تمہارے لیے 1000 رکعات یعنی نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں لوگوں کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی آوازیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں، مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اعلیٰ مقام پر بٹھایا اور فرمایا، یہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس تم میں سے جو شخص اس سے سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے ضرور سیکھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو لازم پکڑو، سو بے شک یہ عقل کے لیے فہم، سوچ بوجھ ہے اور نور حکمت ہے، اور اس میں علم کے سرچشمے ہیں، اور یہ کتاب عہد کے اعتبار سے سب کتب سے نئی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت مغیث بن سما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب قرآن مجید میں نور حکمت اور علم کے سرچشمے ہیں، تاکہ یہ کتاب اس نور حکمت کے سرچشموں کی بدولت اندھی آنکھوں اور بند دلوں کو کھول دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، اس قرآن کو پڑھا کرو، اور یہ مصاحف اور یہ لٹکے ہوئے مصاحف یعنی تحریر شدہ اور تبدیل شدہ آسمانی کتب کے نسخے تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھیں، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس دل کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن اچھی طرح سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جوانی میں قرآن سیکھتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کو بڑی یعنی پختہ عمر میں سیکھتا ہے جبکہ وہ قرآن اس کے ذہن سے بڑھاپے کی وجہ سے نکل جاتا ہے لیکن وہ شخص اسے چھوڑتا نہیں تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔